إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کی بریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم سامعین حضرات، زیر بحث اج دے خطبہ دے اندر صحیح البخاری دی ایک حدیث ہے۔ اس نیت اور جذبے اور ارادے دے نال عرض کرانگا کہ میری اور میرے سامعین دی اصلاح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت حاصل ہو جائے۔ حدیث دے الفاظ کچھ اس طرح نے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ثلاثۃ
لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ فرمایا کہ 3 بندے ایسے نے زمین دی پشت تے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں دے نال کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم اور اللہ تعالیٰ انہاں نو گناہاں تو پاک بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دی نگاہ نال انہاں لوگاں دی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور انہاں لوگاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی تھی تو صحابہ نے عرض کی تھی کہ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوابوا و خسروا، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوابوا و خسروا، وہ لوگ تباہ ہو گئے نے، برباد ہو گئے نے، خسارے دے اندر چلے گئے نے۔ من ہم وہ کون لوگ نے؟ یعنی صحابہ دے ذہن چ بات ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ گار ہون گے، انہاں دے گناہ بہت چوٹی دے ہون گے، ہو سکتا وہ قاتل ہون، ہو سکتا وہ زانی ہون، ہو سکتا وہ شرابی ہون۔ صحابہ دے ذہن چ بڑے بڑے گناہ آئے کہ اتنی سخت وعید ہے تو بڑے بڑے گناہ گار ہون گے، لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا تعارف کروایا تو صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ گناہ اور اتنی بڑی سزا کہ اسی تینوں معمولی سمجھتے ہاں، اور اگر اسی اپنے معاشرے چ غور کریے تو اسی لوگ بھی انہاں گناہاں نوں گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اسی سمجھتے ہیں روزمرہ دی زندگی دے کام نے، یہ کوئی بڑے گناہ نہیں، لیکن وہ اتنے بڑے گناہ نے، اتنے بڑے گناہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے کہ اللہ انہاں نال کلام نہیں کرے گا، اللہ انہاں دا تزکیہ نہیں کرے گا، اللہ اپنی رحمت دی نگاہ نہیں ڈالے گا، اور انہاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر 1 المسبل ازارہ، المسبل ازارہ، ہر وہ مرد جو اپنی شلوار، اپنا تہبند اور اپنی پینٹ ٹخنیاں تو نیچے لٹکا کے رکھدا ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ اللہ وہ دے نال گفتگو نہیں کرے گا۔ یعنی پتہ چلیا کہ ٹخنیاں تو شلوار نیچے رکھنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، کہ جو شخص اپنی شلوار نو ٹخنیاں تو نیچے رکھدا ہے وہ ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ دا تزکیہ نفس نہیں کرے گا۔ ایک حدیث دے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فہو فی النار، کہ جتنا کپڑا انسان دا ٹخنیاں تو نیچے رہندا ہے اور وہ شلوار اور تہبند دے نیچے ٹخنیاں تو نیچے جتنی جگہ آندی ہے، فرمایا وہ جہنم دے اندر جائے گی۔ لیکن اسی اس نو معمولی سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، نماز پڑھنے واسطے اوپر کرو، نماز تو فارغ ہو گئے تو نیچے کر لو، مسجد دے اندر ہی نیچے کر لیں۔ تو محترم بھائیو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور دیکھیے اس دی اہمیت دا اندازہ اس بات تو لگاؤ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے اور اج زخمی حالت دے اندر نے، دشمن نے حملہ کیتا ہے۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ حضرت عمر اتنے زخمی ہوئے کہ آنتڑیاں باہر آ گئیں،
گھر دے اندر لے کے لیا گیا اور ایک چٹائی تے لٹایا ہے، اور چٹائی بھی خون دے اندر لت پت ہے، اتنے زخمی نے، اور لوگ تیمارداری واسطے آ رہے نے۔ تو آپ دا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے اور اپنے والد گرامی دا سر اپنی گود چ رکھ لیا، اور اپنے والد محترم دا دیدار کر رہے نے اور پریشان نے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نو فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ضع راسی فی الارض، میرے سر نو اپنی گود چ اٹھا کے زمین تے رکھ دے۔ یہ عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ فرمان لگے بیٹا اپنے گود چو سر میرا نکال کے زمین تے رکھ دے، لعل اللہ یرحمنی، شاید کہ اللہ تعالیٰ میرا سر زمین تے دیکھ کے میرے تے رحمت فرما دے۔ یہ عاجزی ہے، انکساری ہے، اور یہ فکر آخرت ہے کہ آخرت کی کتنی فکر ہے۔ تو اس کنڈیشن اور کیفیت دے اندر، اس حالت دے اندر لوگ تیمارداری واسطے آ رہے ہیں۔ ایک جوان بھی آیا اور وہ کھڑا ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی طرف دیکھا اور تعریفات دے جملے ادا کیتے کہ حضرت عمر بہادر شخص ہے اور بڑا ایماندار شخص ہے، جو بھی تعریف کرنی سی کیتی اور واپس پلٹے۔ جس وقت وہ نوجوان واپس پلٹے آنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت دے اندر اس شخص نو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھا کہ اس شخص دی، اس نوجوان دی شلوار ٹخنیاں تو نیچے ہے۔ تو فوراً اپنے ساتھیوں نو کہنے لگے، ردو الیہ ھذا الغلام، ردو الیہ ھذا الغلام، اس غلام نو، اس جوان نو واپس بلاؤ۔ وہ جوان واپس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت فرمایا بیٹا میں دیکھا ہے کہ تیری شلوار ٹخنیاں تو نیچے ہے، یا غلام ارفع ازارک، اپنی شلوار ٹخنیاں تو اوپر کر لے، اپنی شلوار ٹخنیاں تو اوپر کر لے۔ دیکھو یہ ہے مسلمانہ دا حکمران، جو ریاست مدینہ دا حکمران ہے۔ اللہ اکبر، اپنی کیفیت اور حالت کی ہے زخمی حالت، فرما رہے نے میرا سر زمین تے رکھ دیو تاکہ اللہ رحمت فرما دے۔ اور اپنی عوام دی کتنی فکر ہے، اپنے عوام دے عقیدے دی کتنی فکر ہے، اپنے عوام دے لباس دی کتنی فکر ہے، اپنی عوام دی اصلاح دی کتنی فکر ہے کہ آخری وقت بھی فرما رہے یا غلام ارفع ازارک، اپنی تیمبد نو، شلوار نو اوپر کر لے۔ اور فرمایا اگر تو اوپر کرے گا دو فائدے ہوں گے، ان کا و ات کا، ان کا بھی مل جائے گا اور ات کا بھی مل جائے گا۔ ان کا مطلب کہ تیری شلوار، تیرا تیمبد، تیری پینٹ ہر قسم دی مٹی تو بچ جائے گی۔ اگر ٹخنیاں تو نیچے آئے گی، زمین تے رگڑ کھائے گی تو اچھی مٹی بھی لگے گی، گندی بھی لگے گی، ناپاک بھی لگے گی۔ اگر اوپر ہوئے گی تو ہر قسم دی گندگی کو تیری شلوار تیمبد بچ جائے گی۔ اور نمبر 2 وَأَتْ کا، تو متقی بن جائے گا۔ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ تو متقی بن جائے گا۔ اور فرمایا ان المتقین مفازا، متقین کامیاب نے، متقین کامران نے۔ تو اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت بھی یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ شلوار اوپر رکھنی ہے۔ تو یہ اس بات دی اہمیت دی دلیل ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان دی کس قدر کر دے سی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حصہ جو شلوار دے نیچے ہے جہنم چ جائے گا، اور 3 بندے ایسے نے
جنہاں نال اللہ گفتگو نہیں کرے گا، تزکیہ نہیں کرے گا، رحمت دی نگاہ نہیں ڈالے گا، انہاں چو پہلا بندہ المسبل ازارہ، جو اپنی تہبد نو، شلوار نو، پینٹ نو ٹخنیاں تو نیچے رکھدا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ بندہ جو اپنی شلوار نو، پینٹ نو، تہبد نو ٹخنیاں تو نیچے رکھدا ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم تصور کرے، وہ جہنمی ہے۔ کتنی بڑی وحی سنا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور قریب بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیتا۔ فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ازاری یسترخی، ان ازاری یسترخی الا ان تعاہد ذالک منہ۔ اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی دیکھ رہے ہو میرا جسم باری ہو گیا ہے، موٹا جسم ہو گیا ہے، اور میرا تہبت میرے کنٹرول چ نہیں ہے، اور تسی اتنی بڑی وحی سنا دیتی ہے ان ازاری یسترخی، میرا تہبت نیچے آ جاندہ ہے، الا ان تعاہد منہ ذالک، میں اوپر بھی کردا پھر نیچے آ جاندہ۔ دو بندے اپنے تہبد نو، شلوار نو کنٹرول نہیں کر سکتے، ایک وہ جس دا جسم باری ہو چکا ہے، اور دوسرا وہ جو بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اس دے بس چ بھی نہیں ہے شلوار نو، تہبد نو کنٹرول کرنا۔ تو ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جسم بڑا باری ہو گیا ہے، اور میں اوپر کردا تہبد پھر نیچے آ جاندہ، تو میں کی کراں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لست ممن یصنعہ خیلاء، کہ اے ابو بکر صدیق تو انہاں لوگاں چ شامل نہیں ہے جو تکبر دی بنیاد تے نیچے کر دیں، تیرے بحث ہی نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی علیہ السلام دے فرمان تے کس قدر عمل کرنے والے، اور کس قدر اس نو اہمیت دینے والے کہ بہت بڑا گناہ ہے شلوار نیچے رہنا ٹخنیا، تو کبیرہ گناہ ہے، اور اسی اس نو معمولی سمجھتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے جی، نماز پڑھیے مسجد دے اندر ہی شلوار نیچے، اور بلکہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ شلوار اگر اوپر چلی جائے تو انسان بے سرا لگتا ہے، اور نیچے جائے تو انسان خوبصورت لگتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ جو پالیسی ہے اور یہ جو کلچر ہے یہ یہود و نصارہ دا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت نو سبق اور درس دیتا ہے وہ یہی ہے کہ شلوار ٹخنیا تو اوپر رہے، خوبصورتی یہ دے اندر ہی ہے۔ یہود و نصارہ دا درس ہے کہ اپنی شلوار نو ٹخنیا تو نیچے رکھو، کہ کھیڑی پہنی ہے اور آدھا پہنچا کھیڑی دے اوپر آئے اور آدھا ایڑی دے نیچے جائے، پھر خوبصورتی۔ یہ یہود و نصارہ دا کلچر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلچر اور آپ دا جو درس اور سبق ہے، فرمایا کہ مرد اس دی شلوار تہبد ٹخنیا تو اوپر رہے، یہ آپ دی تعلیم ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم نو چھوڑدا ہے اور یہود و نصارہ دی تعلیم اور تہذیب نو اختیار کردا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں، جو جس قوم دی مشابہت کر رہے ہیں انہاں دے نال ہی۔ تو اس واسطے میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے نے زمین دی پشت تے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں نال گفتگو نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ رحمت دی نگاہ نال نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اللہ گناہاں تو پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، انہاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول کون لوگ نے؟ فرمایا نمبر 1 المسبل ازارہ، جو اپنی تہبد شلوار اور پینٹ نو ٹخنیا تو نیچے رکھنے والا۔
اور دوسرا شخص کون ہے؟ فرمایا والمنانو، جو احسان کر کے جتانے والا، ہمدردی کر کے جتانے والا، نیکی کر کے جتانے والا۔ انسان اچھا ہے، دوسرے دے نال ہمدردی کردا ہے، نیکی کردا ہے، خیر خواہی کردا ہے، دوسریاں دی مشکل دے وقت کم آ جاندہ ہے، لیکن خرابی یہ ہے کہ جس جگہ تے بھی بیٹھدا ہے اپنیاں وہ نیکیاں یاد کرانا شروع کر دینا، اپنے احسانات یاد کروا رہا ہے، میں فلاں احسان کیتا، میں فلاں نیکی کیتی، میں فلاں وقت تیرے کام آیا۔ جس جگہ تے بھی بیٹھدا ہے اپنی تعریف شروع کر دیندہ ہے، اپنے احسانات جتانے شروع کر دیندہ ہے، تو فرمایا یہ اس دا فعل ایسا ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس نہیں کرے گا، رحمت دی نگاہ نال نہیں دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ گناہوں تو پاک بھی نہیں کرے گا۔ ایک دن ہے کہ دوسرا بندہ تعریف کرے کہ یار فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، وہ غریباں دے کام آندا ہے، وہ فلاں فلاں تے اس نے فلاں فلاں احسان کیتا، وہ فلاں بندے دی مشکل چو دے کام آیا، کہ ایک دوسرا بندہ تعریف کرے، یہ تو ہے، خود کہے کہ میں تیرے کام آیا، میں فلاں وقت تیرے کام آیا، میں فلاں تیرے تے احسان کیتا۔ بندہ اچھا ہے، اس دا کام اچھا ہے جو اس نے نیکی کیتی ہے، لیکن اس وقت جو احسان جتا رہا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساریاں نیکیاں تباہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی فرما رہے ہیں کہ جو بندہ احسان جتاندہ ہے اس دیاں نیکیاں تباہ ہو جاندی ہیں۔ سنیے اللہ دا قرآن، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنی نیکیاں نو اپنے صدقات نو احسان جتا کے اور دوسرے نو تکلیف دے کے ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس بندے دی طرح جو ریاکاری کرنے والا ہے، لوگاں نو اپنی نیکیاں دکھان والا ہے۔ لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا وہ ایسا شخص ہے جو نہ اللہ تے ایمان رکھدا ہے نہ آخرت تے ایمان رکھدا ہے۔ فمثلہ کمثل صفوان، فرمایا وہ دی مثال انج وے جویں ایک چٹان پڑی ایک صاف پتھر پہ آئے، علیہ تراب، اور اس پتھر تے تھوڑی جی مٹی ہے، تھوڑی جی مٹی پئی ہے، فاصابہ وابل، پھر اس پتھر تے بارش برسی ہے، فترکہ صلدا، تے پتھر صاف ہو گیا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ کسے نال نیکی کر کے احسان جتاندا ہے، جویں اے پتھر بارش آئی ہے تے صاف ہو گیا ہے، اسی طرح او بندہ نیکیاں تو صاف ہو جائے گا۔ اے بندہ روزے دار بھی ہے، اے بندہ تہجد گزار بھی ہے، اے بندہ صلہ رحمی کرنے والا بھی ہے، اے بندہ تہجداں پڑھنے والا بھی ہے، اے ہر نیکی دا کام کرنے والا ہے، لیکن جدو احسان کر کے جتاندا ہے، فرمایا اے دا روزہ بھی ختم ہے، اے دا جہاد بھی ختم ہے، اے دا قتال بھی ختم ہے، اے دی دعوت بھی ختم ہے، اے دی تبلیغ بھی ختم ہے، اے دیاں ساریاں نیکیاں تباہ و برباد ہو گئیاں۔ جس طرح فرمایا کہ پتھر ہے، پتھر تے مٹی پڑی ہوئی ہے، لیکن بارش آندی ہے تے پتھر صاف ہو جاندا ہے، اسی طرح جڑا بندہ نیکی کر کے احسان کر کے دوسریاں دے نال ہمدردیاں کر کے احسان جتاندا ہے، جویں پتھر صاف ہو گیا ہے، اے بندہ نیکیاں تو انج ہی صاف ہو جائے گا۔ اللہ، اس واسطے میرے بھائی احسان نہیں جتانا۔ نبی الاسلام نے فرمایا کبیرہ گناہ ہے جو بندہ نیکی کر کے احسان جتائے، اور جو نیکی کر کے احسان نہ جتائے
وہ بڑا قیمتی شخص ہے. کتنا قیمتی؟ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا الذین ینفقون اموالہم، او لوگ جڑے اپنے مالاں نو خرچ کردے نے فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے تے خرچ کردے نے، فی سبیل اللہ غریباں چ خرچ کردے نے، فی سبیل اللہ مسکیناں چ خرچ کردے نے، فی سبیل اللہ اپنی کمزور بہناں تے خرچ کردے نے، فی سبیل اللہ اپنے غریب رشتہ داراں چ خرچ کردے نے، فی سبیل اللہ اللہ دے کمزور بندیاں تے خرچ کردے نے. اور فرمایا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، پھر جو بھی خرچ کردے نے اپنے اس خرچ کیتے ہوئے تے خرچ کرن والے نو احسان نہیں جتاندے اور نہ ہی انہوں کسے قسم دی تکلیف دیندے نے. فرمایا ایسے بندے نے لہم اجرہم عند ربہم، انہاں دا اجر اللہ دے ہاں ہے. اللہ رب العالمین انہاں دی نیت خلوص نو دیکھ کے 700 گنا اجر دے گا. اللہ 7000 بھی اجر دے دے گا. اللہ لکھاں کروڑاں ارباں دے اندر بھی اجر دے سکتا ہے. اور فرمایا کہ دنیا دے اندر بھی انعام ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے ایسے بندے نے دنیا تے خوف نہیں ہوئے گا، آخرت دے اندر غم نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر. اس واسطے میرے بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 بندے ایسے نے زمین دی پشتے کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن انہاں نال گفتگو نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین انہاں نو گناہاں تو پاک نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین اپنی رحمت دی نظر انہاں تے نہیں ڈالے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہاں واسطے دردناک عذاب ہے. کیڑے 3 بندے؟ نمبر 1 المسبل ازارہ، اپنی شلوار تحمد پینٹ نو ٹخنیاں تو نیچے رکھنے والا. اور دوسرا بندہ والمنان، احسان کر کے جتانے والا. اللہ اکبر. ایک کبیرہ گناہ نے، کبیرہ گناہ. لیکن ایک صورت ہے کہ احسان جتانا جائز ہو جاندہ اس وقت. ایک صورت ایسی بھی ہے کہ بسا اوقات احسان جتایا جائے تو کبیرہ گناہ نہیں بنتا بلکہ جائز ہو جانا. نیکی کر کے احسان جتانا کبیرہ گناہ ہے، لیکن ایک موڑ ایسا آندا ہے جتھے جائز ہو جاندہ احسان جتانا. انسان اوتھے بھی اگر کنٹرول کرے تو بہتر ہے، نہ جتائے احسان، صبر کر جائے. لیکن اگر اس موقع تے احسان جتا دے تو گناہگار نہیں ہوئے گا، جائز ہے. وہ کیڑی صورت ہے؟ وہ صورت ہے جس وقت جس بندے تے احسان کیتا گیا ہے نا، وہ بندہ راہ راست تو ہٹ رہا ہوئے تو اس نو راستے تے لیان واسطے احسان جتایا جا سکے. مثلا والدین اپنی اولاد تے بڑے احسان کرتے ہیں، بچپن چ بڑا لاڈ پیار ہے، جو منگیا بیٹے نے دے چھڑیا، تنگ ہوئے اوکھے سوکھے ہو کے اولاد نو دیتا، پڑھائی دے تعلیم دے بڑے خرچے برداشت کیتے، اچھی گاڑی بھی لے کے دے دیتی، ہر قسم دی فیسیلٹی اور سہولت مہیا کیتی. اور ہن انسان دا اے بیٹا سر چکن لگا تو ماں باپ دا ہی نافرمان بن گیا، کنٹرول چ باہر ہو رہا ہے. اور باپ دیکھتا ہے میں بچپن تو لے 10-15 سال دی عمر ہو گئی ہے، 15-20 سال دا، 20 سال میں یہ لکھاں روپے خرچ کر چکے، اج یہ مینو ویر رہا. تو اس وقت باپ اپنی اولاد نو راہ راستے لیان واسطے احسان جتا سکتی ہے کہ پتر بندہ بن جا، ویکھ میں تیرے تے کی نہیں کیتا، تیری ہر بات نو میں تسلیم کیتا، تیری ہر خواہش نو میں پورا کیتا.
وہ ماضی یاد تے کر. تو اس وقت احسان جتانا کبیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے. اسی طرح اولاد تو علاوہ کوئی اور بندے نے کسی اور تے احسان کیتا ہے اور اج وہی ویر رہا ہے یا راستے تو بٹک رہا ہے تو انسان احسان جتا سکتا ہے, گناہگار نہیں ہوئے گا. مثلا دیکھیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹکے ہوئے باغیاں نو احسان یاد کرائے. گھر دا محاصرہ ہے, مسجد نبوی چو داخلہ بند ہے, نماز پڑھنے تے پابندی ہے, گھروں باہر نکلنے تے پابندی ہے, تو اپنے گھر دی چھت تے چڑھ کے باغیاں نو مخاطب کر کے فرمایا باغیو اج تسی میرا پانی بھی بند کر دیتا ہے, ایک کنواں میں ہی لے کے دیتا سی. احسان ہے کہ نہیں؟ احسان کیتا اج جتا رہے نے لیکن گناہگار نہیں ہے. کیوں؟ امت جو ہے لوگ بٹک گئے نے, جو باغی لوگ نے انہاں باغیاں نو رائے راستے لے آن تے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی نے فرمایا جس کنویں دا تسی پانی بند کیتا ہے اس کنویں نو میں ہی خریدیا سی, یاد کرو یہ میرا احسان ہے, یہ پیسے میں اپنی جیب چو دیتے. اور جس مسجد چ مینوں نماز پڑھن تو روک رہے ہو باغیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی جو بندہ اس مسجد نو وسیع کرے گا میں جنت کی بشارت دینا. میں گناہگار نے, میں عثمان بن عفان نے اپنی جیب چو پیسے دے کے اس مسجد نو وسیع کیتا سی, اج مینوں اوتھوں روک رہے ہو. احسان جتا رہے نے لیکن گناہگار نہیں ہے. کیوں؟ اور رستے تو بٹکے. اللہ اکبر. اور ایک موقع آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احسان یاد کروائے سی اپنے امت دے لوگاں. اللہ اکبر. کیوں؟ وہ انصار صحابہ تھوڑے جے بٹکے سی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان یاد کروائے سی. غزوہ حنین تو بعد جدو مکہ فتح ہویا, حنین فتح ہویا, حوازن فتح ہویا, کئی علاقے فتح ہوئے, بڑا مال غنیمت آیا, بڑا مال غنیمت آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نویں لوگ مسلمان ہوئے سی مال غنیمت انہاں ہی تقسیم کر دیتا. قریشی اپنے خیمے اچ نے, مہاجرین اپنے خیمے اچ نے, انصاری اپنے خیمے اچ نے, مہاجرین اپنے خیمے اچ نے. انصار صحابہ نے کچھ آپس گفتگو کی تھی, آپس کچھ گفتگو کی تھی, وہ گفتگو گلے شکوے نے, اور وہ گفتگو کی ہے انصار صحابہ دے خیمے چو گفتگو ہوئی. لوگوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دس دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری خیمے چو اس طرح دیاں باتاں ہو رہی ہیں. کی باتاں نے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بات آئی ہے, آواز آئی ہے, پتہ نہیں آواز کی دی, کہن والا کون ہے لیکن آواز آئی. کی کہہ رہے نے؟ فرما لگے کہ وہ کہہ رہے نے کہ یؤتی قریشن و یترکنا یرحم اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے رسول تے رحمت فرمائے. یؤتی قریشن, یہ سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشیاں نو دے رہے ہیں, اپنے خاندان نو دے رہے ہیں, اپنی برادری نو دے رہے ہیں. وہ یترکنا, اور سانو انصاریاں نو چھوڑ رہے ہیں. اور اگلی بات کہی کہ وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ دِمَاءَهُمْ, حالانکہ ساڈیاں تلواراں چو اجے بھی خون نکل رہا ہے. وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ دِمَاءَهُمْ, مطلب کہ ساڈیاں تلواراں لڑیاں نے, لڑے اسی ہاں, جنگاں اسی کیتیاں بدر تو لے کے ہن تک, ساڈیاں تلواراں چو اجے بھی خون ٹپک رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین نو اور قریشیاں نو دے رہے ہیں. مطلب کہ محنت اسی کیتی ہے, پھل کسی اور نو مل رہا ہے, نوازہ کسی اور نو جا رہا ہے. یا رسول اللہ یہ بات انصار خیمے چو آئی ہے. اور ایک اور بات آئی ہے, وہ بات کیڑی ہے؟ کہنے لگے دوسری بات یہ آئی ہے کہ کہنے والا پتہ نہیں کون ہے, لیکن آواز یہ ہے کہ امر رجلو فقد اخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته. آواز آئی ہے کہ لوگوں, ہر بندہ, امر رجل, ہر شخص فقد اخذته رأفة بعشيرته, ہر شخص نو اپنی برادری نال محبت ہوندی, ہر شخص نو اپنی قوم نال محبت ہوندی ہے.
بھی عشیرتی ہی اپنے قبیلے نال محبت ہوندی ہے، ورغبتن فی قریتی ہی اور ہر بندے نو اپنی بستی اور اپنے علاقے دی طرف رغبت ہوندی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان ہے قریش، اور مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علاقہ ہے، آپ دی بستی ہے، آپ دی جائے پیدائش ہے. ایک وقت سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اج مکہ فتح ہو گیا ہے، حالات ٹھیک ہو گئے نے اور جو رکاوٹاں سی ختم ہو گئی نے، تو لگتا انج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساڈے اندر جدائی پی جائے گی. مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن مدینے نو نہیں مکے نو ترجیح دین گے، مکے رہن گے. اور دوسری آپ دی برادری، آپ دا خاندان ہے، ہر بندے نو اپنی خاندان نال پیار ہوندا. یا رسول اللہ قریشیاں دے اندروں اے باتاں آئیاں نے قریش خیمے چ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریشیاں نو انصاریاں نو اکٹھا کی، بھی انصار دے خیمے چ باتاں آئیاں. نبی علیہ السلام نے انصار صحابہ نو اکٹھا کیتا اور اکٹھا کر کے کچھ احسان جتائے. یعنی کو جدو بندہ راستے تو ہٹے پھر احسان جتانا گناہ نہیں ہے، جائز ہو جاندہ ہے. نبی علیہ السلام نے انصار نو اکٹھا کیتا اور اکٹھا کر کے کی فرمایا؟ فرمایا یا معاشر الانصار، ابن حبان دی روایت، یا معاشر الانصار الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی کنتم متفرقین فالفکم اللہ بی کنتم متفرقین فالفکم اللہ بی وکنتم آلتا فاغناکم اللہ بی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار دے جوانو، اے انصار دی جماعت، الم اجدکم ذلالا، کیا میں تانوں گمراہ نہیں سی پایا، بٹکے ہوئے نہیں سی پایا، رستے تو ہٹے ہوئے نہیں سی پایا. فہداکم اللہ بی، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ تو تانوں ہدایت دیتی. کنتم متفرقین فالفکم اللہ بی، تسی بٹکے ہوئے سی، جدا جدا سی، آپس دے اندر لڑ دے سی، پانی پلان تو تواڈیاں لڑائیاں سی، گھوڑا ایک دوسرے تو آگے دڑان تو تاڑیاں لڑائیاں سی. اے پانی پہلے پلا لیا، تاڑی 40 سال تک لڑائی ہوئی ہے، اے گھوڑا اس دا آگے بڑھ گیا، 50 سال تک تسی آپس چ لڑ دے رہے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیاں، کتنے بچے یتیم ہو گئے. فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، میں تواڈے مدینے چ آیا، اللہ نے تواڈے دلاں چ الفتاں پیدا کر دتیاں. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، تسی آپس دے اندر محبت کرنے والے بن گئے. اور میرے آقا نے فرمایا کنتم آلتن، اے انصاریو دیکھو تو صحیح نا، جس وقت میں مدینے نہیں سی آیا تسی کتنے غریب سی، تواڈی حالت کی سی، اور جس وقت میں مدینے چ آیا فاغناکم اللہ بی، اللہ نے تانوں غنی کر چھڑیا، اللہ نے تانوں مالا مال کر چھڑیا. ایک صحابی عرض کردا ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جس وقت نبی علیہ السلام اجے مدینے نہیں سی آئے تے مدینے دی حالت ایسی کہ ساڈے اندروں ایک بندہ کھڑا ہوندا تو 100 میل تک دیکھ لیندا، 100 میل تک دیکھ لیندا، اتنی دور نظر، ویرانہ ہی ویرانہ، بنجر ہی بنجر. اور فرمان لے کہ جدو نبی علیہ السلام مدینے چ آئے تو ایک بندہ اپنے کھیت چ کھڑا ہوندا اور اپنا ہاتھ فل بلند کر لیندا تو فصلاں اتنیاں سی کہ بندے دا ہاتھ نظر ہی نہیں سی آندا باہر کھڑے شخص نو. فرمایا مدینے والیو انصاریو آلتن، تسی کمزور سی، غریب سی، فاغناکم اللہ بی، اللہ نے میری وجہ تو تانوں غنی کیتا. یاد کرو اللہ، سب دیاں نگاہاں نیچے ہو گئیں اور کی کہندے نے امنا اللہ و رسولہ امنو، اللہ و رسولہ امنو. یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ اور اللہ دے رسول دے ساڈے تے بڑے ہی احسان، بڑے ہی احسان. وقت زیادہ ہوندا جا رہا ہے، 2-4 اور بھی چیزاں بڑیاں بہترین نے. جو اگلی بات کہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اس انصار صحابہ نے کہ ہر بندے نو اپنی برادری نال محبت ہوندی ہے، اپنے قبیلے نال محبت ہوندی ہے. اس تے بھی آپ نے گفتگو فرمائی، انصار نو اعتماد چ لیا. اور پھر جو انہوں نے بات کہی ہے کہ اپنی برادری نو دے رہے نے اور سانو چھوڑ رہے نے، اس بات تے بھی آپ نے جو جملے کہے بڑے قیمتی نے. وقت ہو گیا، پھر انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ رب العالمین سمجھنے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.